بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم میرے پیر و مرشد، میرے استاد جناب سرفراز شاہ صاحب، میں آپ کی اجازت سے چاہوں گا آج کی نشست کا آغاز کیا جائے۔ آج کی نشست اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف اور منفرد ہے کہ اوقاف نے اور سیکرٹری صاحب آپ نے ایک کمال کا کام کیا۔ وہ جتنے سارے صوفیزم کے فلیورز ہیں اس میں بھی کچھ ذائقے ہیں، تو آج پچھلے کوئی 1-2 گھنٹے سے میں یہاں موجود تھا، وہ ہر فلیور ہم نے کہیں نہ کہیں چکھا۔ یہ بھی بڑی ایک خوبصورت بات تھی کہ یہ ایک نشست کا اس طرح سے اہتمام کیا گیا۔ میں انتہائی محترم قبلہ سرفراز صاحب سے میں عرض کروں گا، میرے کچھ سوال ہیں۔ یہ سوال دراصل اگین سوشل میڈیا سے جو لوگوں نے عرضیاں پیش کی ہوتی ہیں سوال کی شکل میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا اور آپ کے جوابوں سے لوگ مستفید ہو جائیں گے۔ سر، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماڈرن دنیا میں لمحہ موجود کی بات کی جا رہی ہے اور باقاعدہ طور پہ اس پہ فلاسفیز کی شکل میں ایک بڑی اتھینٹک کتاب ہے جس کو باقاعدہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایکہارٹ ٹولی کی کتاب ہے، دی پاور آف ناؤ، لمحہ موجود کی طاقت۔ اب یہ جو لمحہ موجود ہے اس پہ سیلف ہیلپ، پرسنل ڈیولپمنٹ اور مائنڈ سائنسز کے بہت سے گروز نے لکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جو میرے دوست ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان کو انعام یہ ملتا ہے کہ ان کو ماضی کا جو ایک گلٹ ہے، خزن ہے، اور مستقبل کا جو خوف اور خدشہ ہے میں ان کا وہ مٹا دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی مائنڈ سائنسز اس سبجیکٹ کو دیکھتی ہے، اس سبجیکٹ کو ایڈریس کرتی ہے، تو یہ بات کرتی ہے کہ ماضی کا خزن ختم ہو گیا اور مستقبل کا خوف اور خدشہ ختم ہو گیا، تو ہاتھ میں جو آیا وہ لمحہ حال ہے۔ میرا سوال سر آپ سے یہ ہے، یہ جو لمحہ حال ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو پانے کا بغیر کسی لمبی چوڑی مشقت دین میں اس کا کوئی ایسا طریقہ کار، کوئی اسلوب موجود ہے شریعت میں جس کو ایک عام بندہ سیکھ سکے کہ میں نے لمحہ حال میں کیسے رہنا ہے، اور یہ نعمت کہ میں لمحہ حال میں رہوں، ماضی کی یاد سے، تکلیف والی یاد سے میری جان چھوٹ جائے، مستقبل کے خوف اور خدشے سے بھی میری جان چھوٹ جائے، اس لمحہ حال جس کو پریزنٹ اور پریزنٹ کو تحفہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں رہنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لمحہ حاضر ہے اس پر مغرب نے اب کام شروع کیا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ فقراء، چونکہ فقر میں انسان گفتگو کم کرتا ہے، عمل پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ فقر میں نہ بلند بانگ دعوے ہیں، نہ اپنی ذات کی کوئی پروجیکشن ہوتی ہے، نہ دوسرے کی تحقیر۔ مسابقت اچھے کاموں میں تو دکھائی دیتی ہے، لیکن دنیاوی سینس میں مسابقت جسے ہم کہتے ہیں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ تو فقیر لوگ تو پریکٹس کر رہے ہیں اس کو ایک زمانے سے، جب سے تصوف اور فقر نے جنم لیا، کہ فقیر زندہ ہی صرف آج میں رہتا ہے۔ فقیر کے نزدیک گزرا ہوا کل ماضی ہے جس سے صرف سبق سیکھا جا سکتا ہے، اور آنے والا کل امید ہے۔ کون جانے یہ امید پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس لیے ان دونوں سے وہ بے نیاز ہو کے زندہ رہتا ہے۔ فقیر بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے اندر دو بنیادی چیزیں، اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن دو بنیادی چیزیں اس میں پیدا ہو جائیں۔ ایک تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہو، کوئی صورت، کوئی رنگ اختیار کیے ہوئے ہو۔ دوسرا، رب پر یقین تو سب کو ہے، لیکن رب پر بھروسہ جو بڑھ جائے انسان کا،
جب وہ رب کو ٹرسٹ کرنے لگ جائے، تو جو یہ دو چیزیں جب انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں گی تو وہ آنے والے کل سے بے نیاز ہو جائے گا، گزرے ہوئے کل کے تعصف سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کے دل سے وہ تعصف نکل جائے گا۔ تو یوں اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی، بیدار ہو جاتی ہے رادر، کہ وہ صرف آج میں زندہ رہتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک جو اور ضروری انگریڈینٹ ہے وہ ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ اللہ جب رب کی تقسیم پر انسان راضی ہونے لگتا ہے تو پھر اس کے دل سے خواہشات کا جو ایک رش ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کی زندگی آسان ہونے لگتی ہے۔ سر میرا دوسرا سوال کے دو حصے ہیں سر۔ ایک سر سوال کا حصہ یہ ہے کہ کیا روحانیت صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے؟ باقی مذاہب، ادیان، کیونکہ 7.5 ارب کی سر دنیا میں آبادی ہے، ہر شخص میں روح موجود ہے، روح نکلتی ہے تو وہ شخص میت بن جاتا ہے، تو روحانیت کیا مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہے؟ دوسرا سر سوال کا حصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایک چینج آیا ہے سر کہ بے شمار طرح کے الفاظ کے معنی اور مطالب بدل گئے ہیں سر۔ میں سر 1-2 مثالیں دینا چاہوں گا آپ کی اجازت سے سر۔ سافٹ ویئر سر جو ہے، سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ کرنے کا ایکسپیرینس سب کا ہے، لیکن آج جیسے ہی ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا ہے تو فوراً دھیان کسی اور طرح کے سافٹ ویئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ سر گنتی جو ہے وہ 1 سے 2 3 4 چلتے چلتے کب سے موجود ہے، لیکن آج ہم 804 کہتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ سر مرشد کا ورڈ جو ہے وہ تصوف کی تاریخ کے ساتھ جڑا ہے، لیکن آج کے زمانے میں مرشد جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے سر۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا سر کہ فقر اور فقیری کے رستے میں اصل میں فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ سوسائٹی میں بڑے ایسے لوگ ہیں، ینگسٹرز، وہ سمجھتے ہیں شاید مانگنے والا فقیر ہے، تو یہ جو فقر ہے اور فقیری ہے اس کی اصل تعریف کیا ہے؟ اصل میں فقیر یہ ان چند ایک الفاظ میں سے ہے جس کو کئی معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ صوفی کے لیجئے، درویش کے لیجئے، فقیر کے لیجئے، بات ایک ہی ہے اس میں۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے آپ نے مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے زمانے میں بہت سے الفاظ کو نئے معنی پہنا دیے گئے، وہ ایک ٹرم کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں اب، تو یہ ٹرمنالوجی میں نیا اضافہ ہم نے کر لیا۔ صوفی فقیر ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، جو اردو بولنے والے یا یہ خطہ جہاں اردو بولی جاتی ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فقیر۔ سب سے پہلے جو ٹائٹل صوفی کا ملا تھا وہ شیخ ابو الحسن صاحب کو ملا تھا، اس کے بعد پھر یہ صوفی کا لفظ رائج پا گیا۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں جب تصوف انسٹیٹیوشنلائز ہونے لگا تو شیخ کا لفظ بہت رائج ہوا اس میں۔ یہاں لاہور میں یا پنجاب میں کہہ لیجئے، انڈیا میں کہہ لیجئے، فقر کو رائج کرنے والے صاحب شیخ اسماعیل بخاری صاحب تھے، جو ہال روڈ پر دفن ہیں، ان کا مزار وہاں ہے۔ ان کے بعد پھر 3 بھائی یہاں تشریف لائے تھے، میرے شاہ زنجانی صاحب اور ان کے دوسرے 2 بھائی۔ ان کے بعد پھر داتا صاحب تشریف لائے ہیں یہاں۔ تو یوں انڈیا میں تصوف کی یہ فارم انٹروڈیوس ہوئی،
جس میں بعد میں آہستہ آہستہ کنٹیمنیشن ہوتے ہوتے اس نے وہ صورت اختیار کر لی جس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح لفظ مرشد جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ سے جانا جاتا ہے۔ اس کو استاد کہہ لیجئے، گائیڈ کہہ لیجئے، مینٹور کہہ لیجئے، مرشد کہہ لیجئے، باتیں کی ہے وہ سب۔ میں شاید اس طرف نہ جاؤں کہ جو ان الفاظ کے نئے معنی آپ نے بیان فرمائے۔ تو فقیر بنتا کیسے ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو مٹا دے، اور اپنے آپ کو مٹانے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنی انا کو کچل دے۔ جب انسان کی ایگو کچلی جاتی ہے تو باقی سارے مراحل جو طے کرنے ہیں قرب الہی کے لیے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ایگو کو کچلنا بڑا دشوار ہے۔ ہم کچلتے ہیں اس کو، لیکن وہ دائیں بائیں سلپ کر جاتی ہے ہم سے، بالکل اسی طرح کہ جو لوگ بلڈ دینے سے گھبراتے ہیں، انجیکشن لگوانے سے گھبراتے ہیں، تو انٹراوینس انجیکشن لگانا ان کے لیے دشوار یوں ہوتا ہے کہ انجیکشن لگانے والے ڈسپینسر نے یا ڈاکٹر نے بڑی محنت کر کے ان کی وین تلاش کی، اور جو ہی اس کو انہوں نے اسپریٹ سے صاف کیا وہ وین غائب ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارہ پھر دوبارہ نئے سرے سے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم ایگو کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شکل کچھ کا کچھ اور اختیار کر جاتی ہے۔ جیسے میں تکبر کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں، تکبر بہت سی قسموں کا ہے۔ اس میں علم کا تکبر بھی ہے، اور سب سے خوفناک تکبر، جہاں اور دوسرے تکبر ہیں، سب سے خوفناک تکبر عاجزی کا تکبر ہے۔ یہ انتہائی خوفناک شکل ہے تکبر کی۔ اسی طرح جب ہم ایگو کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو دوسری شکل اختیار کر کے سامنے آتی ہے وہ خوفناک ہو جاتی ہے۔ لیکن جس آدمی نے صحیح معنوں میں اپنی ایگو کو کچل لیا، اپنے آپ کو مار لیا، پھر بڑی آسانی سے وہ قرب الہی کی راہ طے کرنے لگتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ اگر ہم فقیر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ایگو کو چل دی جائے، اور وہ ایگو کو چلنا بڑا مشکل ہے۔ سر، کوئی شخص اپنے نفس کو، اپنی ایگو کو کیسے پہچان سکتا ہے سر؟ کیونکہ مختلف مزاج ہیں۔ کچھ لوگوں کے مزاج میں پیسے کا لالچ زیادہ ہوتا ہے سر، کوئی صنف نازک کی طرف زیادہ کھینچا چلا آتا ہے سر، کچھ کو شہرت کی بڑی سر بھوک ہوتی ہے، طاقت اور اختیار کچھ لوگ چاہتے ہیں۔ اپنی ایگو کو اور اپنے اندر کے اصل انسان، بالخصوص اپنی ذات کی ڈارک سائڈ کو جاننا کیسے ممکن؟ جب تصوف کا سلسلہ انسٹیٹیوشنلائز ہوا تو خانقاہی سسٹم نے جنم لیا۔ اس کا بظاہر کوئی یو کے کانسٹیٹیوشن کی طرح لکھا ہوا نصاب نہیں ہے۔ اس کا نصاب ان ریٹن ہے، لیکن وہ بڑی شدت سے فالو ہوتا ہے جو نصاب سیٹ کیا گیا۔ جو آدمی حصول علم کے لیے داخل ہوتا ہے ان خانقاہوں میں، خاص سوسائٹی میں اس کا مقام کوئی بھی ہو، کوئی سوشل سٹیٹس انجوائے کرتا ہو، اس سے پہلا کام ہی یہ لیا جاتا ہے کہ آنے والے مہمانوں کے جوتے سیدھے کرے، جوتوں کو صاف کر کے وہاں رکھ دے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کہ وہ لوگوں کے جھوٹے برتن اکٹھے کرے اور جھوٹے برتن دھوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبادات کے سلسلے چلتے ہیں، راتیں اس کی بیدار رہتی ہیں۔ تو کرتے کرتے وہ ایک لمبے عرصے میں لنگر کی تقسیم تک جاتا ہے، اور جب وہ لنگر کی تقسیم پر بیٹھتا ہے تو پھر وہ خود سب کو دینے کے بعد آخر پر اگر بچ جائے تو کھاتا ہے۔
تو یہ جو نصاب ہے پورا جس کا ایک حصہ میں نے عرض کیا، اس کا عبادات والا حصہ میں عرض نہیں کر رہا، یہ ایگو کو کچلنے ہی کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے وہ میں ختم ہو جائے، اپنے آپ کو نہایت عاجزی کے ساتھ، اور جینوین عاجزی، وہ عاجزی نہیں جو میں اختیار کیے ہوئے ہوں، یہ تو اپنی ایگو پر پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن جو ان ریئل سینس عاجزی ہے وہ اختیار کر کے جب خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اور اس خدمت کے جواب میں جو کچھ نگیٹو چیزیں اسے ملتی ہیں ان کو وہ مسکرا کے پی جاتا ہے، تو ایگو کچلنا شروع ہو جاتی ہے اس میں، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک ہمیں سب سے زیادہ جو چیز ہرٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ ہمارے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں اور ذرا ہارش کامنٹ ہوتے ہیں نگیٹو سائڈ پر، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے، تو کتنا ہی میں دعویٰ کر لوں کہ میں نے اپنی ایگو ختم کر دی، جب اس قسم کے ہارش کامنٹ مجھ تک پہنچیں گے تو میں ریئیکٹ کروں گا، وہ ایک نشانی ہے کہ ایگو کچلی نہیں گئی میری، وہ بھی میرے اندر باقی ہے۔ میں زبانی تو کہہ رہا ہوں کہ عزت اور ذلت رب کے اختیار میں ہے، لیکن پریکٹیکلی میں سمجھتا نہیں ہوں اس کو۔ تو انسان کا ایک ٹیسٹ، جیسے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب انسان نے کسی دوسرے کی کہ باطن کو دیکھنا ہو کہ وہ اصل میں کتنا باظرف ہے، تو اس وقت اس کو دیکھیے جب وہ اپنے مخالف یا دشمن کا ذکر کر رہا ہو، تو جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے، جو اس کا لب و لہجہ ہے، وہ بتا دے گا کہ یہ کتنے بڑے ظرف کا آدمی ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری ایگو کچلی گئی، اس کو اس وقت دیکھیے جب کوئی اسے بھری محفل میں کچھ نازیبا الفاظ سے یاد کر لے، وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ ایک نشانی ہوگی کہ ایگو کچلی گئی کہ نہیں کچلی گئی۔ تو یہ کرائٹیرین بنا کے اگر انسان آگے موو کرے تو میرے خیال میں کامیاب ہو جاتا ہے ایگو کو کچلنے کا۔ سر، جب ہم اولیاء اکرام کے تذکرے پڑھتے ہیں، ان کے واقعات سنتے ہیں کتابوں میں سینہ بہ سینہ جو منتقل ہوئے، تو ایک بڑا ٹف سٹینڈرڈ ملتا ہے جس کو سر میٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات سر وہ انسانی سٹینڈرڈ نہیں لگتا، وہ فرشتوں کا سر کوئی معیار ہوگا سر جس پہ اولیاء اکرام پورا اترتے ہیں۔ میری سر آپ سے عرضی ہے، یہ جو تکمیل ذات کا تصور ہے سر، ایک کمپلیشن کا، اور کیا کوئی شخص جو ہے وہ مکمل نیک ہو سکتا ہے سر؟ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے یا کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نفس کو کچل کے نفس سے جان چھڑا چکا ہے اور اس سے کسی ضرر کی نقصان کی اب امید نہیں ہے، اور خود پہ اس کی گرفت اتنی اچھی ہے کہ وہ بالکل کامل ہو چکا ہے؟ ایسا دعویٰ یا ایسا گمان کسی پیر کو فالو کرنے والے کا، یہ کیسا ہے؟ اس کا آسان ترین طریقہ جو میں عرض کر پاؤں گا وہ یہ ہے کہ جو روحانیت کی راہ ہے، اس کے بھی دوسرے اور تمام معاملات کی طرح اس کے کچھ رولز آف دی گیم ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ انتظار کیا کہ مجھے کب ملے گا، کتنا ملے گا، اسے اس راہ میں چلتے ہوئے کچھ نہ ملا۔ دوسرا جو سب سے نقصان دہ چیز ہے اس راہ میں، وہ دعویٰ ہے کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس علم ہے، جیسے ایک بڑی مشہور بات کسی نے کہی تھی کہ فقیر اصل میں دو طرح کے جھوٹ میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، دو طرح کے جھوٹ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔
جو یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں، وہ بہت کچھ ہے، وہ بھی جھوٹ ہے۔ فقیر ان کے درمیان چھپا ہوا ہوتا ہے کہیں۔ تو اس راہ میں یہ سوچ کے چلنا کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے، میں اس مقام پہ جا پہنچوں، وہ پھر آدمی وہاں کہیں پہنچ نہیں سکتا۔ جس انسان نے نگاہ صرف ایک بات پہ رکھی کہ مجھے رب مل جائے، وہ عبادت کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اسے جنت مل جائے، وہ جہنم سے بچ جائے۔ وہ رب کی عبادت کرتا ہے کہ رب لائق ہی عبادت ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس عبادت کے نتیجے میں رب اسے جنت عطا کر دے گا۔ جنت عطا کرتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس کی بڑی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے۔ نہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے جہنم سے بچ جاؤں گا، رب ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، جہنم میں ڈال دے، اس کو کون روک سکتا ہے۔ تو جب اس کی عبادات ان چیزوں سے مبرہ ہو جاتی ہیں کہ مجھے کیا ملے گا، تو مقبولیت کا درجہ اختیار کرنے لگتی ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک تو حقوق اللہ، وہ تو ہم پر فرض ہیں اور انہیں ہر حال میں ادا ہونا ہے، لیکن دوسرا حصہ جس کو عرف عام میں حقوق العباد کہتے ہیں، میں اس کو معاملات زندگی سمجھنے کی خاطر نام دے دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہمارے معاملات زندگی ہیں، جو خاص طور پہ دوسروں سے متعلق ہیں، اگر ہم ہر قدم پر یہ سوچیں کہ میرے معاملات زندگی جو دوسروں سے متعلق ہیں، ان کو میں سنت کے مطابق ڈھال لوں، تو سمجھ لیجئے کہ انسان نیکی کی طرف چلا گیا، قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاملات زندگی ہیں، ان کو ہم سنت کے مطابق کر لیں تو فلاح پا جائیں گے۔ سر ایک سوال تھوڑا سا منفرد اور مختلف ہے سر، آپ کی اجازت سے۔ سر جو اہل تصوف ہیں، صوفی ہیں سر، وہ سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے صوفی ایسے ہیں سر، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا، اور سفر میں سر بڑی برکتیں ہیں جی، سفر بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ سوال سر کسی صاحب کا بھی ہے اور ایک محترمہ کا بھی ہے، اور سوال یہ ہے کہ اس میں جو صاحب ہیں وہ تو سر ٹرک چلاتے ہیں سر، اور جو محترمہ ہیں وہ ایئر ہوسٹس ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری ساری زندگی ٹرک میں اور سفر میں گزر گئی، لیکن ہمیں کوئی تصوف نہیں ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ سب ایک چیز دہراتے رہتے ہیں کہ اعمال کی بنیاد نیت ہے، یا اعمال منحصر ہے نیت پر۔ جو صاحب ٹرک چلا رہے ہیں وہ راہ اللہ، راہ خدا، اس میں سفر نہیں کر رہے، وہ ٹرک چلا رہے ہیں۔ ان کی ایک خواہش یا ان کا مقصود یہ ہے کہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں۔ تو یہ جو آبجیکٹو کا فرق ہے، فقیر سفر کرتا ہے کہ میں قدرت الہی کا مشاہدہ کروں اور اس سے اللہ کی عظمت اور ہیبت، اس کا تھوڑا سا اسے ادراک ہونے لگتا ہے۔ تو دونوں کے آبجیکٹیوز میں فرق ہے۔ جو ایئر ہوسٹس ہیں وہ یقیناً سفر کرتی ہیں، شاید سب سے زیادہ، کہ رفتار بڑی تیز ہے، نارملی 550 مائلز این آور کی سپیڈ پہ سفر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آبجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ میں جس کے لیے مجھے سیلری ملتی ہے وہ کام کر لوں۔ تو آبجیکٹیو کا جب فرق ہوگا تو اس کا جو کچھ حاصل ہوتا ہے سفر کا وہ بھی مختلف ہے پھر۔ تو اس لیے جو ٹرک ڈرائیورز ہیں، بس ڈرائیورز ہیں، مجھ جیسے لوگ جو گاڑی چلاتے پھرتے ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن اسی چیز سے جس آبجیکٹیو سے سفر کر رہے ہیں۔ سر یہ سوال ینگسٹرز کا سوال ہے کہ خیر کا رستہ، فقر کا رستہ
کیا صرف بوڑھے اور بزرگوں کے لیے؟ کوئی ینگ بندہ سر جو اس وقت یہاں بیٹھا ہے سر، ہمارا کوئی بچہ ایسا جو اسکول پڑھ رہا ہے، کالج پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، اگر وہ سر اب میں ارادہ کرتا ہے کہ اسے خیر کے راستے پہ جانا ہے، درویشی کے راستے پہ چلنا ہے، خیر کے راستے پہ چلنا ہے، اس کے لیے سر کیا حکم ہے سر؟ نہیں، بچہ جو ہی ہوش سنبھالتا ہے، اگر اپنی زندگی کو وہ تابع کر دیتا ہے قرآن اور سنت کے، تو اس راہ پہ وہ اس عمر سے چلنا شروع کر دے گا۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں کچھ معیار ہم نے ذہنوں میں قائم کر لیے، اور شاید اس میں زیادہ اثر اس ہندو کلچر کا ہے جس میں ہماری پچھلی ساری نسلیں وقت گزار رہی ہیں۔ ہندو کے یہاں سادھو کا جو کنسیپٹ ہے، وہ سادھو کا ایک حلیہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ایسا شخص جو سالہ سال سے نہایا نہیں ہے، اس کی داڑھی بھی تراشیدہ نہیں ہے، بال میل اتنی جم گئی ہے کہ جٹائیں بن گئی ہیں، لباس کم سے کم ہے اس کا، اور بعض صورتوں میں لباس سے بے نیاز ہے، ناک بہہ رہی ہے، رال بہہ رہی ہے، اس کو اللہ لوگ کہہ دیتے ہیں لوگ۔ حالانکہ ایک بڑی سمپل سادہ بات ہے کہ رب تعالیٰ بہت باوقار ہے، بہت پاک صاف پاکیزہ ہے، وہ بہت ہی خوشگوار گفتگو کرتا ہے، خوش گفتار ہے، خوش کلام ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ کی دوستی کیسے نصیب ہوگی جس میں وہ تمام جس کی صورت بنی ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے؟ لیکن ہمارا کانسیپٹ یہی ہے۔ اسی طرح ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بوڑھا آدمی ہو اور ایک مخصوص حلیے کا حامل ہو تو صرف وہی ایسا آدمی ہے جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی جس نے کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کی کے تحت کر لیا، وہ اس کو قرب الہی ہاتھ پہ ضرور ہوتا ہے۔ سر یہ سوال اگین سر آج کا سمجھ لیجیے تازہ اور زندہ سوال ہے سر۔ ہم لوگوں کے سر مختلف پروفیشنز ہیں سر، کوئی آفیسر ہے سر، بزنس کر رہا ہے، کسی کی دکان ہے سر، کوئی نوکری کر رہا ہے۔ خیر کے راستے اور تصوف کے راستے پہ چلنے کے لیے کس طرح کا پروفیشن زیادہ معاون ہے؟ تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، اس میں رزق بھی زیادہ ہے۔ لیکن جو آدمی کسی طرح کی بھی محنت کر کے رزق حلال کما رہا ہے اپنے لیے، اپنے ڈپینڈنٹس کے لیے، وہ بڑی مباح چیز ہے، وہ پسندیدہ ہے۔ لیکن شرط محنت کی ہے اور حلال راستے سے پیسہ کمانے کی ہے۔ تو باقی محنت تو اللہ کو بہت پسند ہے، کسی فارم میں بھی کوئی کر رہا ہے تو بڑا پسندیدہ ہے۔ سر یہ میرا آخری سوال ہے سر۔ یہ سوال سر آج جس طرح جس سوسائٹی، ہماری سوسائٹی جس ایک مشکل سے گزر رہی ہے، پولیٹیکل ڈیوائڈ بہت زیادہ ہے، پولرائزڈ ہے، شدت بہت زیادہ آ گئی، اور اس طرح کی تقریبات گورنمنٹ رکھ رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی تصوف اور صوفیوں کا جو محبت کا پیغام تھا اس کو عام کرنا ہے۔ ایک سر پرسنالٹی اور کریکٹر ہے جس کو ٹاکسک کہتے ہیں، اور ٹاکسک لوگوں میں جو دنیا میں تمام ریسرچ موجود ہے، ایک چیز بڑی سر سملر ہے، یہ سب کے سب انرجی سکر ہوتے ہیں۔ یہ ہوپ کو، جیسے سر وہ ایک سیاہی چوس پیپر ہوتا تھا سر، سیاہی کو چوس لیتا تھا سر، بالکل اسی طرح یہ انرجی کو سک کر لیتے ہیں سر۔ سوال سر یہ ہماری کسی بہن کا سوال ہے سر، سوشل میڈیا پہ کہیں پوسٹ تھا سوال کہ اگر کسی کا پرماننٹ واسطہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے جو امید کو چھیننے والا ہے، ٹاکسک ہے، اور وہ ایسا واسطہ ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سر آپ سننے والے بھی سمجھ چکے ہوں گے، ایک ایسا رشتہ ہے جس کو وہ ختم نہیں کر سکتی،
تو پرماننٹ اگر ہمارے ساتھ کوئی ٹاکسک شخص زندگی میں شامل ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے؟ اگر زندگی میں اس طرح کا انسان کو واسطہ پڑ گیا ہے تو ذہنی اذیت اور خوف کا معاملہ، لیکن اس کو پازیٹیو سائڈ پر اگر ہم لے جائیں اور ہم اپنی جو دنیاوی فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے بعد اپنی لو رب سے لگا لیں اور رب کے حضور بیٹھیں اور اس کے ساتھ ایک رابطہ قائم کریں رب کے ساتھ، تو چونکہ وہ چرکے لگ رہے ہوتے ہیں دل پر ان رویوں سے، تو رب کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اس کے اندر اتنا ہی اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو قوت ملتی ہے کہ انسان اس رشتے کو نبھائے اور تحمل بردباری سے، رادر یوں کہہ لیجئے کہ اس رشتے کو ود اے اسمائلنگ فیس نبھا جائے، وہ اسے قوت ملتی رہتی ہے۔ اور دوسری سائیڈ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے بندہ۔ تو اس کو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے یہ نعمت ہے کہ ہر وقت چرکے لگتے رہے انسان کے دل پر، اس کو روحانی اذیت ملتی رہی، تو یہ روحانیت میں آگے بڑھنے میں بہت ہی مددگار چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام میں دیکھیے کہ جن اولیاء کرام کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اکثریت ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے لائف پارٹنر بہت سخت رہے ہیں، ان کے رویے بڑے سخت ہیں، اور ایسے لوگوں نے پازیٹیو راہ اختیار کر لی کہ اپنی اللہ سے لگائی۔ اسی لیے لوگ لائٹر نوٹ پر ایک بات کہتے ہیں، صاحب جو آدمی ولی اللہ بن گیا اس کا کریڈٹ اس کو نہیں دیتے، اس کے لائف پارٹنر کو ہم دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا۔